تعالیٰ نے ان کے اس اقرار کو قبول کر لیا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے توبہ کو قبول کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عہد کو قبول کر لیا، تو وہ سجدے میں گر گئے، وہ سجدے میں گر گئے اور کروٹ کے بل انہوں نے سجدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سجدے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا نزول فرمایا، اس سے افضل کوئی اور سجدہ نہیں ہو سکتا۔ تو میثاق سے مراد یہ میثاق ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا تھا۔ آگے فرمایا ثم تولیتم، پھر تم اس کے بعد من بعد ذلک یعنی عہد کرنے کے بعد، فلولا فضل اللہ، ثم تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذلک اس عہد کرنے کے بعد، فلولا فضل اللہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور ان کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین ضرور بضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو گرایا نہیں بلکہ پہاڑ کو اٹھا لیا ان سے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، بے شک تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کی تم میں سے، فی السبت ہفتے والے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ بس ہم نے کہا ان کو، کونوا قردۃ خاسئین دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، دھتکارے ہوئے خنزیر بن جاؤ یا بندر بن جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی السبت یعنی ہفتے والے دن کا ذکر فرمایا۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہاں تحریر ہے کہ یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ قوم مقام ایلا، یہ شام اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ تھی، وہاں پر مقام ایلا پر یہ قوم رہ رہی تھی۔ اب وہاں سمندر تھا، اب سمندر میں سال میں ایک ایسا دن آتا کہ اس میں مچھلیاں بہت زیادہ ہو جاتی تھیں، یعنی اتنی مچھلیاں جمع ہو جاتی تھیں کہ پانی نظر نہیں آتا تھا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ مچھلیاں بہت زیادہ آتی ہیں، اور عام مہینوں میں کیا ہوتا تھا، سال میں ایک مرتبہ اتنی مچھلیاں ہوتی کہ پانی نہیں نظر آتا تھا، اور مہینے میں عام مہینوں میں ہفتے والے دن اتنی مچھلیاں ہوتی تھیں کہ پانی نظر آتا تھا لیکن مچھلیاں زیادہ ہوتی تھیں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، ان مچھلیوں کو قید کرنے کی کوشش کی۔ قید کس طرح کہ سمندر سے ایک نالی بنائی، سمندر سے ایک نالی بنائی، پھر اس نالی کو اپنی جگہوں پر لے کر گئے، وہاں پر حوض بنائے جیسے ٹینکیاں وغیرہ بناتے ہیں، وہاں پر حوض بنائے۔ اب اس نالی کا نکال انہوں نے اس حوض میں کر دیا۔ اب جب مہینے میں مچھلیاں جمع ہوتی ہفتے والے دن، تو وہ اتوار کی شام نہ ہفتے کی شام کو کیا کرتے کہ اس نالی کے منہ کو کھول دیتے تاکہ سمندر کا جو پانی ہے اس حوض میں جائے، اس کے ساتھ مچھلیاں بھی چلی جائیں، یعنی اس طرح وہ کیا کرتے تھے، مچھلیوں کو قید کرتے تھے۔ اب مچھلیوں کی قید کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد سے تجاوز کرنے کا کہا ہے کہ انہوں نے ہفتے والے دن کیا کہا کہ ہفتے والے دن حد سے تجاوز کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، اور بعض ان میں سے وہ 70,000 لوگ تھے، 4,000 لوگ ایسے تھے جو ان کو منع کرتے تھے کہ آپ اس طرح مچھلیوں کو قید نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمائی ہے تو آپ مچھلیوں کو قید نہ کریں، تو انہوں نے بات نہ مانی۔ تو جو 4,000 تھے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ان سے الگ رہیں گے، کیونکہ وہ نافرمان تھے، مچھلیوں کو قید کر رہے تھے، نافرمان تھے۔ تو جو 4,000 لوگ تھے جو ان کو روک رہے تھے وہ کیا ہو گئے، الگ رہنے لگے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کی، ان پر لعنت کی، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ تو جب ایک دن کیا ہوا کہ جو 4,000 لوگ تھے وہ اپنے گھروں سے نکل کر گئے باہر دیکھیں کہ جو نافرمان لوگ ہیں وہ کہیں ہیں یا نہیں ہیں۔ جب وہ باہر گھر سے نکل کے گئے اپنے گھروں سے، دیکھا نافرمان لوگوں میں سے کوئی ایک نظر ہی نہیں آیا، جو کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کو قید کرتے تھے، ان میں سے کوئی نظر نہیں آیا۔ اب کافی دیر ہو گئی نظر نہیں آیا، تو پھر جب انہوں نے دیوار پھلانگ کے دیکھی تو وہ سارے خنزیر اور بندر بن چکے تھے، یعنی جوان ان میں سے جو تھے وہ بندر تھے اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بن چکے تھے۔ اب ان کے پاس جو شخص آتا تھا وہ اس کو پہچان رہے تھے، اب ان کے پاس جو شخص آتا وہ ان کو پہچانتے تھے، لیکن وہ کسی کو نہیں پہچان رہے تھے کہ یہ ہمارے پاس کون آیا ہے۔ تو جب
اب اس طرح وہ 3 دن میں سارے ہلاک ہو گئے، یعنی 3 دن میں پھر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں رہا، جو بھی ان کی بھی شکلیں چینج ہوئی وہ 3 دن میں سارے ہلاک ہو گئے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا بنی اسرائیل کو کہ تم ان لوگوں کے قصے کو جانتے ہو کہ جن لوگوں نے ہفتے والے دن کیا کی، حد سے تجاوز کی، پھر ان کو ہم نے کیا کر دیا، خنزیر بنا دیا۔ آگے میں نے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، بس ہم نے بنایا اس واقعے کو، یعنی لوگوں کو خنزیر بنانے کا جو واقعہ ہے اس کو ہم نے بنایا نکالن عبرت، لما بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو کہ پہلے آئے، وما خلفہا اور جو بعد میں آئیں گے، وموعظۃ للمتقین اور اس واقعے کو ہم نے نصیحت بنایا ہے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب ہم موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو گائے کو، قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کی پناہ یہ کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، ان اکون من الجاہلین یہ کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ آگے فرمایا قالوا ادع لنا انہوں نے کہا کہ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا وہ ہمارے لیے واضح کر دے، ما ہی یہ گائے کیسی ہو، قال انہ یقول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ بے شک یہ گائے لا فارض ولا بکر نہ جوان ہو اور نہ بوڑھی ہو، وعوان بین ذالک بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، ففعلوا ما تؤمرون بس تم کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ آگے پھر انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، ما لونھا اس گائے کا رنگ کیا ہو، قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے پیلے رنگ کی ہو، صفراء یعنی پیلے رنگ کی ہو، فاقع لونھا یعنی خالص زرد رنگ، فاقع لونھا مطلب خالص زرد رنگ کی ہو، تسر الناظرین دیکھنے والے کو سرور بخشے، یعنی دیکھنے والے کو کیا ہے خوشی بخشے، مزہ ہے اس کو دیکھنے والے کو۔ آگے فرمایا قالوا ادع لنا کہا انہوں نے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا وہ ہمارے لیے واضح کر دے، ما ہی وہ گائے کیسی ہو، ان البقار تشابہ علینا بے شک گائے ہمارے پر تشبیہ رکھتی ہیں، یعنی گائے ہم سب کو ایک دوسری لگتی ہیں۔ فرمایا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ بے شک اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پائیں گے۔ آگے فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو لا ذلول جو نہ محنت کی ہوئی ہو، تثیر الارض زمین میں ہل چلائی ہوئی، ولا تسقی الحرث اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو وہ گائے، مسلمۃ یعنی محفوظ ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ قالوا الآن تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اب جئت بالحق آپ نے حق بات کہی نا، فذبحوها پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون اور یہ اس کو کرنے والے نہ تھے، یعنی ان کا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو گائے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، یہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا عامیل جس کا نام تھا، عامیل نامی شخص تھا، وہ بہت مالدار تھا، اس کا ایک بھائی تھا، وہ ایک شخص تھا، بس یہ دو بھائی تھے۔ اب اس بھائی نے کیا کیا کہ اس کو قتل کر دیا، ایک روایت میں آیا کہ بھائی ہے، ایک روایت میں آیا کہ ایسے ہی اس کا رشتہ دار تھا۔ اب جب اس کے پاس مال زیادہ تھا دوسرے کے پاس، تو عامیل شخص کے پاس مال زیادہ تھا تو اس کو قتل کر دیا۔ اب قاتل نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا، کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو ہے نا ہمیں بتائیں قاتل کا نام، کہ اس شخص کو قتل کس نے کیا، میرے اس رشتہ دار کو قتل کس نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایسا کریں گائے کو ذبح کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے قاتل کا نام پوچھ رہے ہیں اور آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، تبھی کہا کہ اتتخذونا ہزوا کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، میں آپ سے مذاق کروں،
لیکن انہوں نے کیا کیا کہ گائے کا رنگ پوچھا، گائے کیسی ہو، یعنی اب جو انہوں نے گائے مانگی تھی اس قسم کی گائے صرف ایک عورت کے پاس تھی، اور وہ اس عورت کے یتیم بچے تھے۔ اس طرح کی گائے صرف ایک ہی تھی ان کے پاس، اور گائے کوئی تھی نہیں۔ اب جب عورت کو پتہ چلا کہ ان کو گائے چاہیے، جو میرے پاس ہے یہ گائے چاہیے، اب ایک روایت میں آیا کہ اس عورت نے کیا کیا کہ اس گائے کی قیمت کو 10 گنا زیادہ کر دیا، یعنی اگر گائے 1,00,000 روپے تھی تو اس کی قیمت اور آگے بڑھا دی۔ جب عورت کے پاس آئے تو گائے طلب کی عورت نے منہ مانگے جو ہے نا قیمت مانگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں دوبارہ آیا کہ یہ گائے تو مہنگی دے رہی ہے، جو گائے ہم نے مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خود ہی تو سختی کی اپنے اوپر، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تم اسی ٹائم ذبح کر لیتے، رنگ نہ پوچھتے، گائے کا کلر نہ پوچھتے، گائے کی شکل و صورت نہ پوچھتے، تم نے خود اپنے اوپر سختی کی ہے، اب گائے خریدو اس سے۔ اب جب گائے اس سے خریدی، گائے کو ذبح کیا، اب گائے کو ذبح کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب گائے کو ذبح کر لو تو اب گائے کی ہڈیوں کو آپ اس مقتول کے جسم پر مارو۔ اب جب آپ اس کی ہڈیوں کو مقتول کے جسم پر ماریں گے تو مقتول زندہ ہو جائے گا، قاتل کا نام بتائے گا۔ تو جب انہوں نے ایسے ہی کیا، اب اس کی ہڈیوں کو مقتول کے جسم پر مارا، وہ مقتول زندہ ہو گیا۔ اب اس نے نام اسی کا بتایا جو قاتل کی تلاش میں تھا، جو قاتل کی تلاش میں تھا اس نے اسی کا نام بتایا کہ یہی میرا قاتل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس شخص کو اس کی پاداش میں اس کو قتل کرا دیا، یعنی وہ تو دوبارہ مر گیا، اب اس نے صرف قاتل کا نام بتایا، دوبارہ وہ مر گیا۔ اب جو قاتل کی تلاش میں تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی کیا کرا دیا، قتل کرا دیا۔ اسی پوری گائے کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے کہ حالانکہ ان کا کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اگر کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ شروع میں ہی کر لیتے، لیکن جب دیکھا کہ کوئی اس کا حل ہی نہیں ہے اس کے علاوہ، یعنی قاتل کا نام پتہ نہیں چل سکتا، تو انہوں نے گائے ذبح کی، پھر اس طرح قاتل کا نام پتہ چل گیا۔ اب بقرہ، لفظ بقرہ زیادہ آیا ہے اس صورت میں، اسی وجہ سے اس صورت کا نام ہی سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی